سلمان بن ابی مسلم نے بیان کیا، ان سے طاؤس نے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے، تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے، اور ہم تمام کی تمام بس تیرے لیے ہی مناسب ہیں۔ آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف تیرے لیے ہی ہے، اور تعریف تیرے لیے ہی ہے، تو آسمان اور زمین کا نور ہے، اور تعریف تیرے لیے ہی زیبا ہے، تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات سچی، تیرا فرمان سچا ہے، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، انبیاء سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت کا ہونا سچ ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیرا ہی فرما بردار ہوں اور تجھی پر ایمان رکھتا ہوں، تجھی پر بھروسہ ہے، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تیرے ہی عطا کیے ہوئے دلائل کے ذریعے بحث کرتا ہوں اور تجھی کو حکم بناتا ہوں۔ بس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہوئیں اور جو بعد میں ہوں گی ان سب کی مغفرت فرما، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا تو ہی ہے، معبود صرف تو ہی ہے، یا یہ کہا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ عبد الکریم ابو امیہ نے اس دعا میں یہ زیادتی کی: لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سفیان نے بیان کیا کہ سلمان بن مسلم نے طاؤس سے حدیث سنی تھی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1120۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی خواب دیکھتا تو آپ سے بیان کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر دیتے۔ میرے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا۔ میں ابھی نوجوان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں سوتا تھا، چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ دوزخ پر کنویں کی طرح بندش ہے، یعنی اس پر کنویں کی سی منڈیر بنی ہوئی ہے، اس کے دو جانب تھے۔ دوزخ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں میں پہچانتا تھا۔ میں کہنے لگا، دوزخ سے خدا کی پناہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم کو ایک فرشتہ ملا اور اس نے مجھ سے کہا، ڈرو نہیں۔ یہ خواب میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو سنایا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت خوب لڑکا ہے، کاش رات میں نماز پڑھا کرتا۔ راوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رات میں بہت کم سوتے تھے، زیادہ عبادت ہی کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1121 1122۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ چند دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نہیں آئے، تو قریش کی عورت ام جمیل ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ اب اس کے شیطان نے اس کے پاس آنے سے دیر لگائی۔ اس پر یہ سورت اتری: وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1125۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ہند بنت حارث نے اور انہیں ام سلامہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے تو فرمایا، سبحان اللہ، آج رات کیا کیا بلائیں اتری ہیں، اور ساتھ ہی رحمت اور عنایت کے کیسے کیسے خزانے نازل ہوئے ہیں۔ ان حجرے والیوں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کو کوئی جگانے والا ہے؟ افسوس کہ دنیا میں بہت سے کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1126۔